غام صاحب، میرا سوال سد ذریعہ کے حوالے سے تھا۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس پہ اپنی مطلب جو مجھے سمجھ میں آئی چیزیں، میں نے اس پہ تھوڑا سوچا کیا، تو سد ذریعہ کے کچھ اصولوں کی مطلب ہمیں اپلیکیشن اسلام میں نظر آتی ہے کہ ایک چیز جو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی تھی، اس کا شروع سے ہی دروازہ بند کر دیا۔ لیکن اس کی کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ، جب ہم کسی بھی ایک نوجوان جب دوسرے نوجوان لڑکے سے دوستی کرتا ہے، تو یا کوئی بھی دوستی کے بعد جب اس کا ایک رشتہ سالوں کا شروع ہوتا ہے، تو اس میں اسے پتہ ہے کہ آگے چل کے اس سے ضرور کہیں نہ کہیں چلے، اس کم مقدار میں ہی، لیکن کچھ ایسے بڑے گناہ ضرور پیش آئیں گے، جیسے کبھی کسی کو گالی دے دینا، یا وہ کر دینا، غیبت کرنا اس طریقے کی، یا جس میں اگلے بندے کو ضرر پہنچ جائے، اس طریقے مطلب وہ دل آزاری ہو، اس طریقے کے بڑے گناہات رشتوں میں پائے جاتے ہیں، اور نوجوانوں کی دوستی میں ہر نوجوان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے روکنے کے لیے کبھی یوں نہیں، جیسے کہا جاتا کہ آپ جو ہے نا دوستی مطلب نہ بڑھائیے، نہ کیجیے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کافی لیننسی۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس چیز کا فرق مطلب یہاں پہ کیسے وہ سد ذریعہ کی چیز اپلائی ہوگی۔ نہیں، یہاں تو سد ذریعہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غیبت کرنی چاہیے، اس کے بغیر کیا زندگی ہے، اور پھر آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ دوست ڈھونڈا جائے غیبت کرنے کے لیے، تو اب سد ذریعہ کا سوال پیدا ہو گیا۔ ورنہ آپ دوستی کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا میں دوستی کاروبار کے لیے بھی ہوتی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہوتی ہے، تفریحات کے لیے بھی ہوتی ہے، اور دوستی خود انسانی معاشرت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ رشتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے، اولاد کے رشتے ہیں جن میں ہم جیتے ہیں۔ دوستی بھی ایک رشتہ ہے۔ معاشرے میں جو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم سخنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہم سائیگی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہم نشینی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہم ذوقی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل فطری چیزیں ہیں، ان سے کیوں روکا جائے گا؟ ان کے سارے ہی مقاصد اچھے ہیں۔ اب وہاں آپ گئے اور آپ نے وہاں غیبت کر ڈالی، تو اس سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں جن کی ابتدا یا جن کی طرف رغبت ہی اصل میں اسی مقصد سے ہو رہی ہے، ان سے روکنے کو سد ذریعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی سد ذریعہ کی چیزیں وہ ہیں کہ پہلا قدم اٹھاتے ہی آپ اس جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو روکا جاتا ہے۔